خواجہ صاحب مسکرائے، انہوں نے اپنا لوٹا کنویں میں ڈالا اور اوپر کھینچا، پانی سے لبالب۔ لوگ حیران رہ گئے۔ پوچھا، یہ کیسے ہوا؟ خواجہ نے فرمایا، جس کا دل سچا ہو اس کے لیے اللہ ہر دروازہ کھول دیتا ہے۔ خواجہ غریب نواز کی شان اور لوگوں کی طرف جھکاؤ دیکھ کر راجہ پرتھوی راج چوہان کو غصہ آیا۔ اس نے سپاہی بھیجے، حکم دیا، اس اجنبی فقیر کو پکڑ کر میرے پاس لاؤ۔ سپاہی آئے، مگر جیسے ہی خواجہ صاحب کے پاس پہنچے ان کے ہاتھ کانپنے لگے اور زبان بند ہو گئی۔ خواجہ نے صرف اتنا کہا، امن کا پیغام لے کر آیا ہوں، مگر جو ظلم سے پوچھے گا وہ جواب میں کرامات پائے گا۔ راجہ کو یقین نہیں ہوا۔ اس نے ایک اور چال چلی، ایک آدمی کو بھیجا جس نے ایک زندہ بکرے کو مار دیا اور خواجہ صاحب سے کہا، اگر تو ولی ہے تو اس کو زندہ کر۔ خواجہ غریب نواز نے بسم اللہ پڑھا اور جیسے ہی بکرے کے کان کو چھوا، بکرا اٹھ کھڑا ہوا۔ لوگ دہشت میں تھے، مگر پھر بھی خواجہ صاحب نے کہا، میں کچھ نہیں، صرف اس رب کا بندہ ہوں جو مٹی سے جان پیدا کرتا ہے۔ اجمیر کی سڑکوں پر لوگ جمع ہونے لگے، ہندو، مسلمان، براہمن، راجپوت، ہر طبقہ، ہر جات، ہر رنگ کے لوگ خواجہ صاحب کے ارد گرد جمع ہو جاتے۔ وہ کہتے، ہم نے دنیا دیکھ لی، اب ہمیں روحانی سکون چاہیے۔ خواجہ غریب نواز رات کو تنہائی میں سجدہ کرتے اور رو رو کر کہتے، یا اللہ، اس مٹی کو تو اپنا بنا لے، ان دلوں کو نور سے بھر دے۔ ایک دن انہوں نے اجمیر کی زمین پر ایک پتھر رکھا اور کہا، یہیں میری خانقاہ ہوگی، اور یہیں ایک دن وہ لوگ آئیں گے جو کبھی مجھے پتھر مارتے تھے۔ اور واقعی چند ہی مہینوں میں وہ لوگ جو مذاق اڑاتے تھے اب انہی کی آنکھوں میں آنسو تھے اور زبان پر کلمہ۔ غوث پاک اس وقت بغداد میں تھے۔ ایک دن انہوں نے اپنے مریدوں سے کہا، آج میرا بیٹا معین الدین اجمیر کی زمین پر ایک روح کو اسلام کی طرف لا رہا ہے جو کبھی بت پرست تھا۔ ان کے مرید پوچھنے لگے، یا شیخ، آپ کو کیسے معلوم